20 جون سے لے کر 26 جون 2022 تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل ایریز والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو کچھ فنڈز کی ضرورت پڑے گی جو کسی آپ کے عزیز یا دوست کی مدد سے پوری ہو جائے گی۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کے معدے میں کوئی پرابلم ہو تو اس میں بہت احتیاط کیجیے گا۔ خوش خوراکی کی طرف آپ کا دھیان رہے گا، مگر آپ نے خیال رکھنا ہے ورنہ آپ کو فوڈ پوائزننگ یا پیٹ سے متعلق کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ پیر سے بدھ تک آپ کا کوئی مالی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ جاب کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے۔ کسی نئی شخصیت سے آپ کی دوستی ہو سکتی ہے۔ یہ دوستی سوشل میڈیا پر بھی ہو سکتی ہے، مگر کوئی جلد بازی یا جذباتی فیصلہ مت کیجیے گا ورنہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی اس ہفتے کسی ایسے فرد سے ملاقات ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ سیر و سیاحت اور تفریح کی طرف آپ کا رجحان رہے گا۔ گھر کی الیکٹرانک چیزوں کا خیال رکھیے گا ورنہ آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ بنا لیں کیونکہ آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو سوشل میڈیا پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ کوئی آپ کی رازداری کو افشا کر سکتا ہے۔ آپ کو کسی کام میں پارٹنرشپ کی آفر ہو سکتی ہے اور اس آفر سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ کا کوئی ٹیکس یا قانونی مسئلہ ہو تو اسے قانونی طریقے سے حل کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر ملے گی۔ ہو سکتا ہے آپ اپنے کسی عزیز یا دوست کی عیادت کے لیے جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنی فیملی لائف کی طرف رجحان بڑھے گا۔ اس کے علاوہ آپ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی مت کیجیے گا ورنہ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے گھر کچھ مہمان آ سکتے ہیں۔ گھر کے کسی فرد کے شادی کے معاملات شروع ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے قریبی رشتہ دار آپ سے بدگمان ہو کر کوئی سازشی ذہن بنا لیں جس سے آپ کو وقتی طور پر پریشانی آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے اور خرچوں سے پریشان ہو کر مزید اپنے وسائل کو بڑھانے کی طرف آپ کا رجحان رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا جیمنائی والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو ہٹ دھرمی اور ضد کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے رویے میں نرمی لانی چاہیے۔ اگر آپ کا سفر کا پروگرام ہے تو وسائل کی طرف دھیان رکھیے گا، کوئی اندھی پلاننگ مت کیجیے گا۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وقتی طور پر خرچے اور آمدنی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ باہر ملک جانے کے لیے ویزے کے منتظر ہیں تو اس کے آنے کے چانسز ہیں، اور بچوں کے ساتھ تفریح کے مواقع بھی آپ کو میسر آ سکتے ہیں۔ کسی دوست یا عزیز سے آپ کی کسی بات پر چپ کلش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا برا اثر آپ پر نہیں آئے گا۔ آپ کی گاڑی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور رہائش میں بھی تبدیلی یا بہتری کے امکانات بن رہے ہیں۔ آپ کا کوئی روحانی سفر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خاندانی جھگڑے میں آپ کے صلح کروانے والے فرد کا بھی رول بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہڈیوں یا جوڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس کا خیال رکھیے گا ورنہ تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے، خاص طور پر گھٹنے، ٹخنے اور ایڑی وغیرہ۔ بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اگر بیرون ملک یا اندرون ملک سیر و سیاحت کی پلاننگ کر رہے ہیں تو ان کی یہ پلاننگ کامیاب ہو جائے گی۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے طالب علم افراد کو اپنی تعلیمی قابلیت بڑھانے کے مواقع بھی میسر آئیں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کی اپنے افسران بالا سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ ٹیکس کے معاملات میں آپ کو تھوڑی سی الجھن یا پریشانی آ سکتی ہے۔ کچھ غیر متوقع اخراجات ہو سکتے ہیں اور آپ ضرورت سے زیادہ کسی پر اعتبار مت کیجیے گا کیونکہ کچھ لوگ آپ کے خلاف بدگمانی کر سکتے ہیں اور غلط پلاننگ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر انشاءاللہ آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کی آمدنی اور اخراجات مساوی رہیں گے۔ بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے آفس میں کوئی نئی اسائنمنٹ یا تبدیلی آپ کو لگا دی جائے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اگر اسٹاک مارکیٹ یا کسی ایسے کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا فوری نتیجہ نکلے تو آپ ایسے کاروبار میں ہاتھ نہیں ڈالیے گا۔ آپ کو نیند میں کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر آپ کی نئی دوستیاں بن سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ سسرال والوں سے چپکلش کا امکان بھی بن سکتا ہے، مگر معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بحث و مباحثے سے پرہیز کیجیے گا ورنہ منہ سے نکلی ہوئی بات آپ کی پکڑ لی جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی کافی عرصے سے گمشدہ چیز آپ کو مل جائے گی، اور اسٹوڈنٹس کو تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑے گی لیکن نتائج آپ کے حق میں آئیں گے۔ جمعرات یا جمعہ ہو سکتا ہے کچھ ڈپریشن محسوس کریں۔ اپنے قریبی دوستوں یا لوگوں پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ مت کیجیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو نا امیدی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ آپ کو اپنے گھریلو معاملات کا خیال رکھنا چاہیے۔
اگر کوئی کشیدگی پیدا ہو جائے تو اس کو بڑھنے مت دیجیے گا اور صبر اور عقل سے کام لیجیے گا۔ اگر آپ کا اپنے پڑوس سے کوئی اختلاف ہو جائے تو درگزر کیجیے گا، یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ کوئی آپ کو میڈیکل کے اخراجات کرنے پڑ سکتے ہیں جس سے آپ کو وقتی طور پر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں برج ثملا یعنی ورگوں والوں کی۔ آپ کے کچھ روٹے ہوئے تعلقات از سر نو دوبارہ قائم ہو سکتے ہیں۔ کچھ مذہبی تقریبات میں جانے کا موقع ملے گا اور مذہبی کاموں کی طرف اخراجات ہوں گے۔ اس برج کے افراد کی شادی کا امکان بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی تعلق بنانا چاہ رہا ہے یا ملنا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے مل لیجئے، کیونکہ اس میں آپ کے لیے بھی بہتری ہے۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں فائدہ ہونے کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کامرس کی فیلڈ سے ہیں تو آپ کی ترقی ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو کوشش کریں کہ معاملہ عدالت تک نہ جائے، ورنہ معاملہ طول پکڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بیماری کا علاج کروانا چاہ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کو کوئی اچھا معالج مل جائے۔ آپ کے دیے ہوئے قرضے کا کچھ حصہ ملنے کا امکان بن رہا ہے۔ رومانوی معاملات میں احتیاط کیجیے گا ورنہ آپ کسی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی سے تعلق میں خرابی آ گئی ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے معدے اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے اور اس موسم میں گوشت کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کا کوئی پرانا یا اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ آپ کو اپنے رویے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور قدرتی طور پر آ بھی جائے گی۔ آپ کے کسی پرانے مرض میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ آپ کو اپنے خاندانی امور کو نبھانے کا موقع ملے گا۔ آپ نے بچوں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی کوئی جسمانی تکلیف آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات پر بھی نظر رکھنی ہے۔ اگر آپ کسی اچھے اسکول یا ٹیوٹر کو تلاش کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی ملنے کے امکان ہیں۔ سوشل میڈیا پر آپ نے بہت زیادہ احتیاط رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، اپنی کار یا بائک یا جو قیمتی اشیاء ہیں ان کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ دوسرا، ڈرائیو کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیں۔ آپ کو آفس کی طرف سے کوئی اچھی ذمہ داری دی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے میں مالی لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا بہتر ریلیف محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو ادھار رقم دیں گے تو اس کے وقت پر ملنے کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکورپیو والوں کی۔ اگر آپ کا کنسٹرکشن سے متعلق کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو وہ انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی کسی روحانی بزرگ ہستی سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں یا میڈیکل پروفیشنل ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بزنس میں اچانک سے کوئی تبدیلی لانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی۔ آپ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر ان کے پرانے مرض کا۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے ننیال کی طرف سے کسی بیماری کی خبر مل سکتی ہے۔ آپ نے اپنی پارٹنرشپ کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ شوہر بیوی کی صورت میں ہو یا کسی کاروبار کی صورت میں۔ دونوں صورتوں میں معاملات کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا اور گاڑی لیتے وقت بھی دستخط کرنے میں احتیاط کیجیے گا اور کسی انجانے فرد پر بالکل بھروسہ مت کیجیے گا۔ کوئی بھی معاملہ طے کرنے سے پہلے اس کو دستاویزی شکل ضرور دے دیجیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو اگر کوئی مرض ہے تو اس میں افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے والدین کی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ کسی غیر ضروری فضول خرچی سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ اگر آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی احتیاط رکھیے گا اور تمام مالی معاملات کم از کم آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہئیں۔ دعوت اور تقریبات میں جانے کے مواقع ملیں گے۔ اگر آپ کو کوئی آفر ملے تو اس پر غور ضرور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی پر اندھا اعتماد مت کیجیے گا، خاص طور پر سوشل میڈیا پر۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان بھروسہ ہی نہیں کرتا تو دھوکہ بھی نہیں کھاتا۔ شادی بیاہ یا منگنی وغیرہ کا کوئی مبارک معاملہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی سیر و تفریح کے مقامات پر جانے کا امکان بنے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کا اگر پراپرٹی، زمین یا جائیداد سے متعلق کوئی مسئلہ ہے تو اس کے حل ہونے کا امکان ہے۔ اگر کوئی منفی خاندانی معاملات چل رہے ہیں تو وہ آپ کی عقل مندی سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو سماجی تقریبات میں حصہ لینے کا بھرپور موقع ملے گا۔ اگر آپ کے کسی دوست یا عزیز کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو اس کو دور کر لیجئے گا، بہتر نتیجہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ خود کو اسکینڈلائز ہونے سے بچائیے گا۔ اگر آپ کا کوئی کام حکومت سے متعلق اٹکا ہوا ہے تو اس کام کے بھی پورا ہونے کے امکانات ہیں۔ اگر آپ جائیداد کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس کے قانونی نکات کو نظر انداز مت کیجیے گا۔
ورنہ بعد میں آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اپنے ناک، کان، حلق اور چیسٹ کا خیال رکھیے گا، خدا نخواستہ ان میں آپ کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو یعنی ایکویریس والوں کی۔ اگر آپ کو اپنی کسی ضرورت کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے تو اس کے ملنے کے امکانات ہیں۔ کسی سے بھی ڈیل کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ بیرون ملک قیام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کو جوڑوں یا ہڈیوں کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ مالی لین دین میں آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فلاحی اور سماجی معاملات میں بھی حصہ لینے کے مواقع ملیں گے۔ اگر باہر کا کوئی فرد آپ کے نجی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کرے تو اس کو جھٹک دیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کے گھر کی آرائش و زیبائش یا کپڑوں پر کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی نیند پر توجہ ضرور دیجیے گا، ورنہ خدا نخواستہ پیسوں کی لالچ میں آپ ایک لمبے عرصے تک بستر پر لیٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پیشاب سے متعلق کوئی مرض لاحق ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسز والوں کی۔ اگر آپ کے گھر میں یا آفس میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات کا خیال رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی گاڑی کی تبدیلی میں کوئی اخراجات ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی اعلیٰ افسر کی مدد سے آپ کی کوئی رقم یا چیز واپس مل جائے۔ زمین، جائیداد اور پراپرٹی کے معاملات میں جلد بازی بالکل مت کیجیے گا۔ اگر آپ میڈیکل یا نرسنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کے لیے بہتر رہے گا اور آپ کے سفر کرنے کا بھی امکان بنے گا۔ بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اچانک سے آپ کو کوئی رقم مل سکتی ہے یا مالی طور پر بہتری آ سکتی ہے، اور کوئی کام ایسا مت کیجیے گا جو آپ کے لیے بعد میں پشیمانی یا پریشانی کا سبب بن جائے۔ گاڑی چلاتے وقت ٹریفک کے قوانین کا احترام کیجیے گا اور احتیاط سے کام لیجیے گا، ورنہ چھوٹی سی کوتاہی کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔